قرآن جس پر نازل ہوا ہے، جو مخاطب ہیں، وہاں یہ آیت کے اوپر کیسے تعمیل کرے دیکھنا ضروری ہے، نہیں دیکھیں گے تو ٹھوکر کھائیں۔ یہی بات سورہ رعد میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ پڑھنے والا سننے والا مطمئن ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں ذکر کثیر کرو گا، ابھی جمعے کیا صورت ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب نماز جمعہ ختم کر چکو تو بازار میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، فضل تلاش کرو رب کا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ دیکھ، نماز جمعہ کے بعد نبی کریم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بازار میں نکلتے، باڑ دیکھتے، ڈھیر دیکھتے غلے کے، سمجھ میں آیا؟ سوچو آپ، یہ ہے ذکر اللہ۔ اس کے بعد خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ، یہی طریقہ ذکر اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ کا ذکر سے منات، اللہ جو احکام دیا ہے بیع شرع میں اس کو ملحوظ رکھو۔ میدان جنگ میں ذکر اللہ برادر معمولی بات نہیں۔ سورہ انفال میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم دشمن میں مقابل ہو جاؤ تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کو غلبہ ہے۔ کیا تجویز ڈالیں گے؟ اللہ خود متعین کر دیا برادر ذکر کثیر میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرتے وقت کیا ہے؟ سیقول، آخری رکوع اس میں وہاں فرمایا طالوت و جالوت کی جنگ میں، طالوت کی طرف سے، طالوت علیہ السلام کی طرف سے جو لوڑ اچھے وہ کہتے ہیں قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان جاری کر دیجئے، ہمارے قدم ثابت رکھیے اور دشمن کے مقابلے میں فتح۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں فرماتا اللہ تعالیٰ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول، تم سمجھ رہے ہیں کہ تم ہی ایسا کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں؟ نہیں، تم سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے ہیں جن کے ساتھ رب کے لوگ، ربانین، رب کو ماننے والے جنگ کرتے، اور جنگ میں ان کا زبان پہ کیا تھا؟ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ وما کانا قولہم، ان کی زبان پہ اس کے سوا کیا تھا؟ ربنا اغفر لنا اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم۔ ذکر کثیر اللہ متعین کر دیا ہے میدان جنگ میں برادر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہاں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، وہ نماز مراد ہے۔ نبی اس تعمیل میں نماز، صحابہ اس کے اوپر نماز، یہ 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد کا متعین اوپر سے معاملہ چلے آ رہا ہے، ذکر منافقین کا ہے جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں بخل کام کرتے تھے۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو، غافل نہ کر دے تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد۔ ذکر اللہ سے مراد یہاں انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہاں ذکر اللہ مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں بخل سے کام لے گا تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا، اس میں بخل کرنا، گھاٹا پڑا۔ پیسہ اس واسطے خرچ نہیں کرتے، اور نہیں کرنے کی وجہ اللہ خود فرمایا اپنی کتاب میں، سورہ بقرہ میں فرمایا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والمنکر والفحشاء، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے سے شیطان تم کو روکتا ہے۔ کیسا روکتا ہے؟ ارے تنگی دامہ کا جو ہے خوف دلاتا ہے، یہ پیسے رہے تو سالن کو کام آئیں گے یا کسی چیز کو کام آئیں گے، یہ اور بالفحش کام میں دل کھول کے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ہوٹل میں بیٹھے تو 10-12 روپے یوں خرچ کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شیطان تم کو اس طرح اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اور اللہ یدعو الی المغفرۃ بإذنہ، اللہ تم کو مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا
بے حد اہم ہے۔ سورہ حدید اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا ہے۔ سورہ محمد میں فرماتا ہے کہ جب تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم بخل کرتے ہو۔ فرمایا یاد رکھو وَمَن يَبْخَلْ، اگر کوئی بخل کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ کیا ہوگا وبال؟ اگر تمہاری روش ایسی ہوتی یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لا لیں گے ہم اور وہ تمہاری طرح بخیل ہیں۔ تو یہاں ذکر اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی افادیت سوچئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والے کا حال کیا ہے؟ مثال دے رہا تھا، ایک دانہ بویا گیا، اس سے ایک جھاڑ یا پودا نکلا، اس کو 7 بھٹے لگے، ہر بھٹے میں 100 دانے۔ تو اللہ کا قانون انفاق کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا کہ ایک پیسہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کیا، خرچ کرنے کا طریقہ بعد میں عرض کرتا ہوں، فرمایا اس کو کم سے کم 700 گنا اجر ملے گا۔ یضاعف لمن یشاء، 7 کروڑ زیادہ دے سکتا ہے کیونکہ اس پاس خزانے خزانے ہیں، مالک ہے۔ اس انفاق کو برباد کرنے کی چیز جو فرمایا من و اذا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر کے ڈھنڈورا نہیں ٹوٹنا بھائی، سمجھ میں آیا؟ یا جس کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں اس کے اوپر احسان نہیں جتانا، اس سے 80 نہیں دینا، 2 بات۔ اس کے سوا ظاہر ہے کہ اگر ایمان صحیح ہے تو یہ انفاق، یہ اللہ کے راستے میں ایک پیسہ خرچ کرنا ظاہر ہے کہ اتنا سودا معمولی سودا ہے۔ کیوں بولا اللہ تعالیٰ؟ اس واسطے خود اللہ فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں انسان بہت شدید ہے، اور شیطان اوپر سے فخر سے ڈراتا، تنگی دامہ ہو جانے کا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا اس قدر اہم ہے بھائی، اور کیجئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچ سکے، تاکہ اللہ کے وہ بندے اپنی ابدی زندگی کے متعلق غور و فکر کرے، دوزخ سے بچے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خرچ کرنے کی دعوت دیا۔ سوچئے اس بات کو، اللہ فرماتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، معمولی بات نہیں بھائی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ پروردگار مال خرچ کرنے پہ کیسی ہم کو ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ کو خرچ دینا، کون بندہ ہوگا جو اپنے پروردگار کو خرچ دینے سے پیچھے ہٹے؟ سوچوا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ اضعافا کثیرا، بلکہ جب دے گا تو اللہ تعالیٰ بھرپور دے گا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم بینک میں رکھاتے ہیں بھائی اسی امید پہ کہ چند سال کے بعد دگنا ہو جائیں گے، لیکن پروردگار فرما رہا کہ کم سے کم 700 گنا دوں گا۔ اب سوچو پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ باتیں صحابہ اکرام بھی سنتی تھیں، صحابیات۔ سوچو آپ، ایک صحابی انصاری ہیں، بہت بہترین باغ کا، وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے سبیل اللہ، جس میں 700 جھاڑ تھے کھجور۔ یہ تو ادھر کی باتیں ہیں بھائی، آپ سنے ہوں گے، ہمارا چشمدید واقعہ ہے، بہادر یا جنگ دارالسلام میں تقریر کرے اور اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں آپ یقین جانیے عورتیں اپنے زیور بھجائی۔ سمجھ میں آیا؟ اس زمانے کی عورتیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کتنا کر رہے ہیں، ہماری آمدنی اس کے اندر ہماری ضروریات پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، لازمات میں سے اور تعیشات میں اس کے حساب سے، اس تناسب سے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ ابدی زندگی پر یقین رکھتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے راستے میں بھنا ہوا کھر بکری کا کیوں نہ دے، آدھا کھجور کیوں نہ دے، کیونکہ یہ تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے تمہارا صدقہ۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی اہمیت ہے، سمجھ میں آیا آپ کے؟ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ
ان ذکر اللہ، اللہ کے رہنے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. غور کر لیجیے کیا ہوگا، گھاٹا، افسوس ہوگا. آگے بیان کر اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں. اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کر لو جی موت آنے سے پہلے. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات، کیا فرما رہا؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت. فرما رہا ہے موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. ہم اللہ کی اس بات کے خلاف مرنے کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ کا ارشاد کہ موت سے پہلے خرچ کر لو، اور ہم برے نہیں خرچ کرے تو کیا ہوتا، ہمارے بال بچے کرتے ہیں. ایثار ثواب کا تصور اسلام میں قطعی گنجائش نہیں. اللہ اپنی کتاب میں اس کی نفی و تردید کیا ہے. کیا کریں اور کیجیے، سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا مسلمہ ہے کہ اگر ہم گناہ کیے ہیں، ہم جرم کیے ہیں تو سزا ہم کو ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جرم کی سزا دوسرے کو ملے. اگر ہمارے پاس ایمان ہے، اگر بے ایمان ہے تو چھوڑیے، وہ تو بات الگ ہے، وہ تو دوسروں کو مجرم قرار دیتا ہوں، سمجھ میں آیا، وہ الگ بات ہے. لیکن عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ یہ بات فرما رہا ہے موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. ہم بولتے نہیں جی، موت کے بعد بھی خرچ کرتے ہیں. ایصال ثواب کیا چیز ہے؟ زندے نیک اعمال کر کے اللہ سے بولیں اللہ میاں یہ نیک اعمال کرے ہیں، اس کا جو بھی ثواب ہم کو دینا ہے ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچے. یہ قانون دنیا میں ہم اختیار نہیں کرتے. کوئی شخص گریجویٹ ہے، وہ اپنی سند دوسرے کے نام منتقل نہیں کر سکتا. بہت بڑا سوچو، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس اعتقاد ہے. یہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے برادر سورہ بقرہ میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تم اپنی زندگی میں جو چیز بھیجو گے اسی کو اپنے رب کے پاس پاؤ گے. اپنے نفس کے لیے، انفسکم، اپنے لیے. اللہ کی بات ہے تو ظاہر ہے ہم دوسروں کے لیے کر کے نہیں بھیج سکتے، اپنے لیے کرنا پڑے گا. اللہ کی ایک جگہ نہیں، سورہ مزمل کی بات فرمایا اللہ تعالیٰ. پھر قانون کیا ہے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ اپنا قانون جزا بیان کیا ہے. فرماتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. 40واں رکوع سورہ بقرہ کا. فرمایا اگر کوئی اچھا عقیدہ اور عمل لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، اور کوئی برائی عقیدہ یا برے عمل لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں. اس سلسلے میں آبا و اجداد ہمارے بڑے بزرگاں تھے، پیغمبر تھے. یہ تصور بھی اس معاملے میں جو ہے بہت خرابی پیدا کیا. تو اللہ خاص طور پہ فرمایا ہے سورہ بقرہ الف لام میم میں آخری رکوع میں 16ویں رکوع میں 2 مرتبہ فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اے لوگو، یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، ان تمام کے نام ہیں وہاں. فرمایا یہ ایک امت تھی، لوگوں کا ایک جماعت تھی، اپنے زمانے میں آئے عمل کرے چلے گئے. ان کے لیے وہی ہے جو یہ کر کے گئے ہیں، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کرو گے. تم سے ان کے اعمال کی پرسی نہیں ہوگی. 2 مرتبہ ہے یہ آیت. اور کیجیے اللہ کی بات. اللہ اپنا قانون جزا بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ. سورہ یاسین میں فرماتا ہے نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. تم اپنی زندگی میں جو بھیجے ہو وہ، اور اپنی زندگی اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے دنیا میں اپنے بعد جو اثرات چھوڑ جا رہے ہیں اچھے ہو برے، ان کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں. فی کتاب مبین، نہ احصیناہ فی کتاب مبین. ہم لکھ رہے ہیں ایک کتاب میں، کھلی کتاب. یہ ہے قانون اللہ کا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا.